الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کا جو کتا ہے وہ اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ تو سورہ کہف کے اندر ایمان والے چند نوجوان ہیں، ان کا ذکر قرآن میں، اس قرآن کی سورہ کہف میں ہے، اور بڑے عجائب و غرائب ہیں اس صورت میں۔ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو بڑی ہیں کہ وہ وقفوں سے نازل ہوئی تھیں، لیکن اللہ پاک نے سورہ کہف کے عجائب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو مکمل ایک بار ہی نازل فرمایا تھا، اور 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے تھے زمین پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، دل پر۔ تو ایمان والوں کی بات ہے۔ پاکستان میں اکثر مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ اپنے مسلمانوں کی کیا عزت کرتے ہیں، ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں ایمان والوں کو، ہم ایمان والوں کی کتنی توقیر کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہی تو کرتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے۔ ایمان والے جو ہیں معزز سامعین، اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ ہم خود یعنی کہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ہم تو خود بھی اپنے آپ کو قیمتی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ پاک جل شانہ ہو کہ ہاں ایک ایمان والے کی بہت قیمت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ خلقت بیدیہ، کیونکہ اس نے اس ایمان والے کو بھی، وہ جو ایمان ابھی نہیں لایا، جس کے ایمان لانے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہم بات کریں گے آج ایمان والے کی۔ ایک ایمان والا آدمی جو ہے اس کی طاقت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر جب تک ایک بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے، اللہ رب العزت اس کائنات کے پورے نظام کو جوں کا توں چلاتے رہیں گے، جیسے کہ پتہ نہیں کتنے ارب اور کتنے کروڑ مسلمان ایمان والے دنیا پر موجود تھے، اسی طرح سے ایک مسلمان، اور وہ بھی اللہ اللہ کہنے والا، سب کچھ بھول گیا ہوا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، دے کس کو، سارے تو منکر ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ آدمی ہے ایمان والا ایک، جو صرف اللہ اللہ کہتا ہے، اللہ کو مانتا، اللہ کا لفظ اس کو یاد رہ گیا ہوا ہے۔ اللہ پاک اس ایمان والے کی برکت سے دنیا کے پورے نظام کو جوں کا توں چلائے رکھے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ایک ایمان والے کی وجہ سے وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ حیرانگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں پا سکتی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ پاک نے جب جہنم میں کافروں کو، مشرکین کو جب جہنم میں پھینک دینا ہے، تو اس وقت وہ جا کر وہاں پچھتائیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ارے کاش ہم نہ زکوٰۃ دینے والے، نہ روزے رکھنے والے، نہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے، نہ ہم صدقے اور خیرات کرنے والے، نہ ذکر و اذکار کرنے والے، خالی کلمہ پڑھنے والے ہی ہوتے، تو کم از کم یہ امید تو ہوتی کہ ایک دن جہنم سے ہم باہر نکل جائیں گے، کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کے بغیر دنیا سے چلے گئے، اب جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہ اس بات کا اظہار بھی کریں گے کہ کاش ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا۔ وہ جو دنیا میں آج موجود ہیں، اور ان کو بھی وہ انتباہ کر رہے ہیں کہ مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ رحمان ہے جس نے اپنے رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کر جہنم کے اندر جو لوگ موجود ہوں گے
ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہمیں دارالامتحان دنیا میں ہی بتلا دی ہے کہ ایسا ہوگا کل کو، لیکن تم لوگ پہلے سے اپنی تیاری کر لو تاکہ تم ان لوگوں میں سے کہنے والے نہ ہو جانا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش بھی ہم بھی مسلمان ہوتے تو ایک نہ ایک دن تو نکلنے کی امید پڑتی کہ ہم بھی جنت میں جاتے۔ ایک مسلمان کی طاقت ہے، ایک مسلمان کی اہمیت ہے، جن کو ہم زیر زبر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ کوئی موقع ان کی تحقیر کا، کوئی موقع ان کے لیے رکاوٹوں کا، کوئی موقع ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کا اور ان کی تذلیل کرنے کا ہم نہیں چھوڑتے، بلکہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم اس مسلمان طاقت والے کو زیر کریں، اس کو ذلیل کریں۔ تو ہم کتنی بڑی طاقت کو ذلیل کرنے کی پلان بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سیدھا ہونے کی، اپنے دل کے قبلے کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کو ہم سب لوگ جو ہیں گھٹیا نہ سمجھیں، اس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ اللہ کی کتنی قدرتوں کو دیکھو گے۔ پانی ہے، کوئی پانی نہیں لا کے دے سکتا، ایک مسلمان کی وجہ سے یہاں پانی ہے۔ ہوائیں کوئی نہیں چلا کے دکھا سکتا، یہ ایک مسلمان کے وجود کی وجہ سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہم سارے کے سارے سانس لے رہے ہیں تو ایک مسلمان کی وجہ سے سانس لے رہے ہیں۔ بغیر قیمت ادا کیے ہوئے اللہ پاک کی جو ہے ہوائیں کھا رہے ہیں، اور کتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ ایک کلمہ گو اور ایک اللہ اللہ کہنے والے کی برکت سے میرے بھائیوں ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چند نوجوان تھے، ثم استقاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، مستقیم ہو گئے اپنے بادشاہ کے سامنے، انہوں نے کہا کہ ہم تو جن ربوں کو تم رب مانتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو تم خدا مانتے ہو، ہم تو ان کو نہیں مانتے رب، یہ تو عقل سے ہی دور ہیں، عقل میں آنے والے نہیں۔ رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ان کی ہم عبادت کریں، ہم یہ کام اگر کریں تو ہم نے پھر بہت برا کام کیا۔ وہ لوگ نکل آئے ایمان بچانے کی غرض سے، ان پر فرض تھا کہ وہ قدم اٹھائیں۔ انہوں نے قدم اٹھایا، غار میں آ گئے، غار میں آ کے لیٹ گئے۔ اللہ پاک نے 3900 سال ان کو سلائے رکھا۔ ایک کتا بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ اب پتہ نہیں جب کتا ان کے ساتھ چلا تھا وہ 6 ماہ کا تھا، 3 ماہ کا تھا یا 1 سال کا تھا، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ لیکن جہاں 3900 سال وہ نوجوان اللہ پاک نے غار میں سلائے رکھے اور تازہ دم رکھے، تو کتے نے بھی ایمان والوں کی وجہ سے 3900 سال تو زندگی پائی۔ تو جو پہلے اس کی تھی وہ ہمارے علم میں نہیں۔ 3900 سال کا جو عرصہ ہے یہ تو کلیئر ہے نا۔ تو دیکھیں ایک ایمان والے گروہ کی وجہ سے نوجوان جو ایمان والے ہیں وہ کھڑے ہوئے ظالم بادشاہ کے سامنے، جو مشرک تھا اور اپنے مشرک ان کو بنانا چاہتا تھا، جب اس کے سامنے ڈٹ گئے اور اللہ کو ایک مانا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ 3900 سال ان کو سلائے رکھا، اور ان کے نام سے اللہ پاک نے اپنے قرآن میں ایک صورت پوری کی پوری سورہ کہف اتار دی۔ اور اسی سورہ کہف میں ایمان والوں کی صحبت اور ایمان والوں کے ساتھ چلنے والے کتے کو 4 مرتبہ قرآن میں پکارا گیا، سورہ کہف میں پکارا گیا۔ اسی صورت میں جس میں 4 مرتبہ کتے کا ذکر آیا ہے، اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کو دے کے اس جو ہے صورت کو نازل فرمایا تھا، اور پوری کی پوری بیک وقت اتاری تھی۔ تو صاحبو، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے اعمال میں کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، لیکن حضور سے محبت کی وجہ سے الحمدللہ ہم جنت میں حضور کے پڑوسی بنیں گے، اور یہ سب کچھ جو ہے ایمان کی بدولت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان والوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھی صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اچھی صحبتوں میں جو ہے
آدمی کچھ بھی نہ کرے تو کسی کی برکت سے، کسی کے وسیلے سے آدمی بہت دور کا دور کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ اصحاب کہف کے کتے نے بھی دیکھو قرآن میں جگہ پا لی، اللہ نے اس کا 4 مرتبہ ذکر کیا۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اشرف الانبیاء والمرسلین کی جو ہے امت ہیں، اور خود اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے پر 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ 4 قسمیں اللہ پاک نے حضرت انسان کو اشرف بنانے پر کھائی ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ لوگوں کے مزاج نہیں ہیں کہ لمبے ویڈیو پیغام کو سنیں، ہمارے دھیان کسی اور طرف ہوتے ہیں، ہم کسی اور چیز کے طلبگار ہوتے ہیں، جس نے ہمیں کاٹنا ہے، جس نے ہمیں زخم دینے ہیں، جس نے ہمارے لیے پریشانیاں لانی ہیں، ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں ہر زخم کے لیے مرہم ملے گی وہ میرے اللہ کا مبارک نام اللہ ہے۔ اللہ کی سنیں، اللہ کی سنائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار ہے اس پر ہم لبیک کہیں، اور اس کو لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو لبیک کہنے کے لیے آمادہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔